ہمیں سارے ایمان والوں کو یا جو کوئی بھی گائیڈنس لینا چاہتا ہے اس کے لیے اصل میں دنیا میں تو ایک ہی، یعنی آج کے ڈیٹ میں ایک کتاب ہے جو آلمائٹی گاڈ کی طرف سے ہے، وہ قرآن کہلاتی ہے۔ اس قرآن ہی کو پکڑنا ہے، اس قرآن ہی کو عمل کرنا ہے، اس قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب پہ عمل نہیں کرنا ہے۔ دھیان دیجیے گا میرے الفاظ پہ، اس قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب پہ عمل کرنا مطلب سورس آف ورڈز آف گاڈ کے برابر کوئی دوسری کتاب نہیں ہے۔ تو قرآن ہی کو عمل کرنا ہے۔ اصل میں لوگ یہ بھی ذرا کنفیوزنگ کوشچن کرتے ہیں، یہ لوگ خود کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ صاحب قرآن پہ عمل کرنا ہے کہ قرآن حدیث پہ عمل کرنا ہے، اللہ کی کتاب قرآن ہے تو حدیث پہ کیوں عمل کرنا، بڑے کنفیوژنس پیدا ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کی کنفیوژن کلیئر ہو جائیں گے اس ٹاپک کے بعد۔ دیکھیے عمل ہم سب کو قرآن کرنا ہے، لیکن جیسے ہی میں نے آپ سے کہا کہ عمل قرآن کرنا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ جیسے ہی میں نے آپ سے کہا کہ عمل قرآن کو کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ قرآن کی جو 6236 آیتیں ہیں ان کو عمل کرنا ہے۔ قرآن کو عمل کرنے کا مطلب قرآن کی 6236 آیتوں پہ عمل کرنا۔ اس کی مثال ٹھیک سے ویسے ہی میں دیتا ہوں، جیسے کہ ایک بچہ ہو اور ایک بچہ یہ کہتا ہو کہ میں اپنے ماں باپ کی ساری باتیں مانتا ہوں اور میں اپنے ماں باپ کی سب بات مانوں گا، میں پڑھائی بھی کروں گا، میں کھیلنے کے ٹائم پہ کھیلنے بھی جاؤں گا، میں برے دوستوں کے بیچ میں نہیں رہوں گا، میں جو ہوں جھگڑا نہیں کروں گا، میں سب کروں گا، لیکن میں گالی والی خوب بکوں گا، میں خوب گالی والی بولوں گا۔ تو کوئی بچہ اگر آپ سے یہ کہے کہ میں اپنے ماں باپ کی ساری باتیں مانتا ہوں لیکن میں گالی بھی بکتا ہوں، تو آپ اس کو کیا سمجھائیں گے؟ آپ اس کو یہ سمجھائیں گے کہ بیٹا گالی بکنا جو ہے، گالی بولنا، وہ تمہارے ماں باپ کی ٹیچنگ نہیں ہے۔ گالی نہیں بولنا، اچھی بات کرنا، یہ تمہارے ماں باپ کی ٹیچنگ ہے۔ تو تمہارے ماں باپ کی ٹیچنگ میں یہ شامل ہے کہ تم گالی مت بولو، تمہارے ماں باپ کی ٹیچنگ میں یہ شامل ہے کہ تم اچھی زبان سے بات کرو۔ تو ٹھیک اسی طرح قرآن پہ عمل کرنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ قرآن کی 6236 آیتوں پہ عمل کرنا۔ تو ان آیتوں میں قرآن جو ہم سے کہہ رہا ہے ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن نے ہم سے بار بار کہا کہ تم غور کرو ہماری آیتوں پہ، ہماری نشانیوں پہ غور کرو۔ قرآن نے ہم سے بار بار کہا کہ ہم نے یہ کائنات جو ہے تمہارے مسخر کر دی ہے، تمہارے کنٹرول کے لیے کر دیا ہے، ہم نے کائنات کو ایسا بنا دیا ہے کہ تم اس کو کنٹرول کر سکو۔ تو اب جب انسان اللہ کی نشانی پہ، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پہ غور کرے گا، اس کی پڑھائی کرے گا، اس پہ ریسرچ کرے گا، اس پہ عمل کرے گا، اس پہ پروگریس کرے گا، تو یہ ساری کی ساری چیزیں کرنا قرآن کے احکام کے اندر شامل ہے، یہ قرآن سے باہر کی چیز نہیں ہے۔ تو اچھا انجینئر بننا، اچھا ڈاکٹر بننا، اچھا اسپیشلسٹ بننا، اچھا آڈیٹر بننا، یہ سب کا سب بھی قرآن کے حکم کے اندر آ گیا، اس کے باہر کی بات نہیں ہوگی، یہ کوئی دنیاوی بات نہیں ہوگی، یہ بھی دین کی بات ہے۔ کیونکہ قرآن نے ہم سے کہا تھا، قرآن نے ہم سے کہا تھا کہ غور کرنے کے لیے، قرآن نے ہم سے کہا تھا کوشچن کرنے کے لیے،